السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکی میرے رکشے میں بیٹھی اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے جلدی اسٹیشن لے چلو۔ مجھے شک ہوا کہ یہ گھر سے بھاگی ہے اور نادانی میں اپنی عزت گنوا بیٹھے گی۔ میں اسے اسٹیشن لے جانے کی بجائے دوسرے راستے سے سیدھا اسی جگہ لے آیا۔ وہ منتیں کرتی رہی مگر میں نے نہ سنی، لیکن یہ نیکی میرے ہی گلے پڑ گئی۔ میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اچانک پولیس آ گئی اور مجھے ہی گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب میں حوالات میں ہوں، کیونکہ جسے میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سمجھ رہا تھا وہ تو دراصل رات کا پچھلا پہر تھا، اور شہر کی سڑکیں یوں ویران پڑی تھی جیسے کسی نے ان کی رگوں سے زندگی نچوڑ لی ہو۔ دسمبر کی یخ بستہ ہوا میرے رشکے کی پھٹی ہوئی ترپال سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی اور سیدھا میری ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس سردی سے زیادہ ٹھنڈک میرے دل میں تھی جو زمانے کی بے اعتدالیوں کو دیکھ دیکھ کر اب پتھر ہو چکا تھا۔ میرا نام تیمور ہے اور میں پچھلے 30 سال سے اس شہر کی خاک چھان رہا ہوں۔ میرے سفید ہوتے بالوں اور چہرے پر پڑی جھریاں اس بات کی گواہ ہیں کہ میں نے دھوپ اور چھاؤں کے کتنے ہی کھیل دیکھے ہیں، لیکن آج کی رات کچھ عجیب تھی۔ ایک ایسی منحوس خاموشی تھی جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ میں نے رکشہ سڑک کے کنارے کھڑا کیا اور جیب سے بیڑی نکال کر سلگا لی۔ دھوئیں کا ایک لمبا کش لیتے ہوئے میں نے اپنی کلائی پر بندھی پرانی گھڑی پر نظر ڈالی تو 11 بج چکے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ اب گھر لوٹ جانا چاہیے، میری بیٹیاں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ بیٹیاں، یہ لفظ میرے ذہن میں آتے ہی ایک عجیب سا خوف میرے وجود میں سرایت کر گیا۔ زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ ہر روز اخباروں میں عزت لٹنے اور گھر سے بھاگنے کی خبریں پڑھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں اپنی بچیوں کو اس بے رحم معاشرے کی گندی نظروں سے بچانے کے لیے ان کی ہر وقت حفاظت کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ باہر کی دنیا میں بھیڑیے انسانی کھال پہن کر گھومتے ہیں۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا اور بیڑی کا آخری کش لے کر اسے سڑک پر پھینکنے ہی والا تھا کہ اچانک قریب سے ہی موجود ایک تاریک اور سنسان گلی سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ سناٹے میں قدموں کی چاپ اتنی واضح تھی کہ میں چونک اٹھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اندھیرے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ ایک لڑکی تھی، عمر بمشکل 18 یا 19 سال ہوگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، سر کا دوپٹہ بری طرح کندھوں پر لٹک رہا تھا جیسے وہ کہیں سے جان چھڑا کر بھاگی ہو۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی یوں چھلانگ لگا کر میرے رکشے کی طرف رخ کیا جیسے میں اس کا آخری سہارا ہوں۔ وہ بنا کچھ پوچھے رکشے کی پچھلی سیٹ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں چیخ کر بولی، انکل جلدی جلدی رکشہ چلائیں، خدارا جلدی کریں۔ اس کی آواز میں ایسی لرزہ خیز گھبراہٹ تھی کہ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی سن ہو گیا۔ میں نے شیشے میں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بار بار اس اندھیری گلی کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے وہ نکلی تھی، جیسے کوئی بلا اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ میں نے انجن سٹارٹ کرنے سے پہلے روبدار لہجے میں پوچھا، بی بی خیریت تو ہے؟ اتنی رات گئے کہاں جانا ہے اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑائی، انکل سوال مت پوچھے، بس مجھے اسٹیشن لے چلیں، ٹرین نکل جائے گی، مجھے ہر حال میں وہ ٹرین پکڑنی ہے۔ پلیز انکل، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بس یہاں سے نکالیں۔ جیسے ہی اس لڑکی کے منہ سے اسٹیشن کا لفظ نکلا اور میں نے پچھلے شیشے میں اس کے خالی ہاتھوں
اور بے سر و سامانی کو دیکھا تو میرے ذہن میں شک کا ایک ایسا زہریلا سانپ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا جس نے میری عقل کو جکڑ لیا۔ میرے دماغ میں فوراً سے یہ خیال بجلی کے کوندے کی طرح لبکا کہ یہ کوئی مصیبت ماری نہیں بلکہ عشق کی ماری ہے۔ یہ ضرور اپنے گھر والوں کی عزت کو پیروں تلے روند کر، اپنے ماں باپ کی سفید چادر پر سیاہی مل کر اپنے کسی آشنا، کسی عاشق سے ملنے جا رہی ہے جو یقیناً اسٹیشن کے کسی تاریک کونے میں اس کا منتظر ہوگا تاکہ اسے لے جا کر کسی دور دیس نکل جائے اور وہ اپنی رنگین دنیا بسا سکے۔ اس کی گھبراہٹ، اس کی جلد بازی اور اس کا بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا مجھے یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ یہ کسی مظلومیت کا نہیں بلکہ بغاوت کا منظر ہے۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں کے سامنے ماضی کا ایک ایسا بھیانک اور دل خراش منظر گھوم گیا جس نے میرے وجود میں جھرجھری پیدا کر دی۔ مجھے یاد آیا کہ بالکل اسی طرح آج سے 5 سال پہلے میرے اپنے محلے میں ماسٹر دین محمد کی بیٹی سائمہ نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ وہ بھی ایسے ہی ایک منحوس رات کو گھر سے نکلی تھی، بالکل اسی طرح خالی ہاتھ اور ننگے پاؤں۔ سائمہ ایک آوارہ لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے جنت جیسے گھر کو چھوڑ کر بھاگی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اگلی صبح ماسٹر دین محمد کو پتہ چلا کہ ان کی لاڈلی بیٹی، ان کی عزت، ان کی پگڑی کا شملہ رات کے اندھیرے میں کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تو اس بوڑھے باپ کی کیا حالت ہوئی تھی، جو شخص پورے محلے میں سر اٹھا کر چلتا تھا، جس کی دیانت داری کی مثالیں دی جاتی تھی، وہ ایک ہی پل میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ کیسے وہ باوقار شخص گلی میں پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو آوازیں دیتا پھر رہا تھا۔ اس کے گھر سے اٹھنے والا کوہرام آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے۔ سائمہ تو اپنی محبت کے نشے میں اسٹیشن پہنچ کر ٹرین میں بیٹھ گئی تھی، مگر پیچھے اپنے ماں باپ کو زندہ درگور کر گئی تھی۔ اور پھر اس کا انجام، وہ انجام یاد کر کے میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہ لڑکا جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر گئی تھی، اس نے 2 مہینے بعد ہی اس کا سب زیور اور پیسہ لوٹا اور اسے ایک انجانے شہر کے ایک کوٹھے پر بیچ کر فرار ہو گیا۔ وہ سائمہ جو پھولوں کی طرح پلی بڑی تھی، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ اس کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ وہ نہ گھر کی رہی تھی اور نہ گھاٹ کی۔ 6 مہینے بعد جب وہ واپس آئی تو وہ سائمہ نہیں تھی بلکہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ اس کا باپ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا، اور اس کی ماں آج بھی گلیوں میں اسے ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ حالانکہ سائمہ گھر میں موجود ہے، مگر وہ زندہ لاش بن چکی ہے۔ محلے کا ہر شخص اسے حقارت سے دیکھتا ہے۔ وہ عبرت کا نشان بن گئی ہے۔ میرے ذہن میں چلنے والی یہ فلیش بیک فلم جب رکی تو میری نظر دوبارہ شیشے میں بیٹھی اس لڑکی پر پڑی۔ مجھے اس کے چہرے میں سائمہ کا چہرہ نظر آنے لگا۔ مجھے لگا کہ تاریخ خود کو دہرانے جا رہی ہے۔ یہ لڑکی بھی اسی راستے پر گامزن ہے جو سیدھا بربادی کے گڑھے میں گرتا ہے۔ یہ بھی کسی سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور اسے خبر ہی نہیں کہ جس عاشق کے لیے یہ اسٹیشن جا رہی ہے وہ اسے وفا نہیں بلکہ ذلت کا طوق پہنائے گا۔ یہ معصوم ہے، نادان ہے۔ کچی عمر کے جذبات نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ اسے ابھی اچھے برے کی تمیز نہیں۔ اسے نہیں معلوم کہ گھر کی دہلیز پار کرنے کے بعد عورت کے لیے واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں تو سمجھدار ہوں۔ میں تو دنیا دیکھ چکا ہوں۔ میرے بالوں میں یہ چاندی دھوپ میں نہیں آئی۔ میں ایک باپ ہوں اور سب سے بڑھ کر میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر آج میں نے چند روپے کے کرائے کی خاطر اسے اسٹیشن پر پہنچا دیا، اگر میں نے اسے اس ٹرین میں بٹھا دیا، تو کل روز قیامت
خدا مجھ سے پوچھے گا کہ اے تیمور، جب تو جانتا تھا کہ یہ بربادی کے راستے پر جا رہی ہے تو نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اس کے گناہ میں سہولت کار کیوں بنا؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ اگر یہ لڑکی کل کو سائمہ کی طرح رل گئی، اگر اس کی زندگی بھی اجیرن ہو گئی، تو اس بربادی میں میرا حصہ بھی شامل ہوگا۔ میرا یہ رکشہ اس کی سواری نہیں بلکہ اس کی عزت کا جنازہ اٹھانے والی گاڑی بن جائے گا۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا کہ میں نے ایک بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کے دروازے تک چھوڑا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس معصوم کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، چاہے یہ اس وقت مجھے کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہے، چاہے یہ مجھے گالیاں دے اور روئے یا چیخے چلائے، مگر میں اسے بچاؤں گا۔ یہ نادان ہے مگر میں تو سیانہ ہوں۔ بڑوں کا کام ہے چھوٹوں کو آگ میں ہاتھ ڈالنے سے روکنا، چاہے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ جب ڈاکٹر مریض کو کڑوی دوا دیتا ہے یا نشتر لگاتا ہے تو مریض چیختا چلاتا ہے، مگر وہ اسی کی زندگی بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ میں بھی آج اس کے لیے وہ سخت ڈاکٹر بنوں گا۔ میں اسے اس کے عاشق کے پاس نہیں بلکہ واپس اس کے باپ کے پاس لے کر جاؤں گا، کیونکہ عاشق اسے برباد کرے گا اور باپ اسے پناہ دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ گھر والے اسے 2-4 تھپڑ مار لیں، ہو سکتا ہے اس پر سختی کرے، مگر کم از کم یہ اپنی چھت کے نیچے محفوظ تو رہے گی۔ کوٹھوں اور سڑکوں کی خاک چھاننے سے تو بچ جائے گی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے ایک اٹل فیصلہ کر لیا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ تیمور، آج تجھے امتحان میں پاس ہونا ہے۔ آج تجھے صرف ایک ڈرائیور نہیں بلکہ ایک محافظ بننا ہے۔ مجھے اس کی بربادی کا حصہ دار نہیں بننا بلکہ اس کی اصلاح کا ذریعہ بننا ہے۔ اسی سوچ کے تحت میرے ہاتھوں کی گرفت سٹیئرنگ پر مضبوط ہو گئی اور میں نے نیکی کا وہ ارادہ باندھ لیا جو بظاہر بہت خوشنما اور مقدس لگ رہا تھا، مگر مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ میری یہ سمجھداری دراصل میری زندگی کی سب سے بڑی اور ہولناک غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ رکشے کا انجن ایک عجیب سے شور کے ساتھ چل رہا تھا، جیسے وہ بھی میری اس حماقت پر چیخ چیخ کر نوحہ کر رہا ہو۔ میں نے سٹیئرنگ کو پوری قوت سے تھام رکھا تھا اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر یہ کپکپاہٹ سردی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس جذباتی طوفان کی وجہ سے تھی جو میرے اندر برپا تھا۔ جیسے ہی میں نے رکشے کا رخ اسٹیشن جانے والی کشادہ سڑک سے موڑ کر واپس اس تاریک اور گنجان آباد علاقے کی طرف کیا جہاں سے وہ لڑکی آئی تھی، تو ایک لمحے کے لیے رکشے کے پچھلے حصے میں موت کے جیسی خاموشی چھا گئی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسے لگا ہوگا کہ شاید میں کوئی شارٹ کٹ لے رہا ہوں، لیکن جیسے جیسے رشکا شناسا گلیوں میں داخل ہونے لگا اور وہ در و دیوار اس کے سامنے آنے لگے جن سے وہ اپنی جان بچا کر بھاگی تھی، تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے اندھیرے میں پہچانی ہوئی گلیوں کو دیکھ کر ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری، انکل، یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو اسٹیشن کا راستہ نہیں ہے، خدا کے لیے گاڑی موڑیں۔ یہ راستہ وہیں جاتا ہے جہاں میری موت میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس کی آواز میں خوف کی ایک ایسی لہر تھی کہ میرا دل دہل گیا، مگر میں نے اپنے ضمیر پر پتھر رکھ لیا تھا۔ میں نے ریئر ویو مرر میں سے اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، بی بی، میں تمہیں وہیں لے کر جا رہا ہوں جہاں تمہارا گھر ہے۔ میں تمہیں بھٹکنے نہیں دوں گا۔ یہ اسٹیشن، یہ ٹرین، یہ سب بربادی کے راستے ہیں۔ کل جب تم سکون سے اپنے گھر میں ہوگی تو مجھے دعائیں دو گی۔ میری بات سن کر اس پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں اسے واپس ان لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جنہیں وہ درندے کہہ رہی ہیں۔
اس نے رکشے کی سیٹ چھوڑ دی اور میرے بالکل قریب آ کر جالی والی دیوار سے لپٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے چیخ چلا رہی تھی، آپ نہیں سمجھتے انکل، وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ کسائی خانہ ہے، وہ لوگ مجھے بیچ دیں گے، پلیز مجھے جانے دو، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس کی آواز میں سچائی کا اتنا درد تھا کہ کوئی پتھر بھی پگھل جاتا، مگر مجھ پر تو نیکی کا بھوت سوار تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کا ڈرامہ ہے۔ آج کل کی لڑکیاں محبت کے چکر میں گھر سے بھاگنے کے لیے کیسی کیسی کہانیاں گھڑتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں آج پگھل گیا تو اس کے بوڑھے باپ کی بد دعا میرا جینا حرام کر دے گی۔ یہی سوچ کر میں نے رکشے کی ریس مزید بڑھا دی۔ انجن کی آواز مزید کرخت ہو گئی اور رشکا ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ہچکولے کھانے لگا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ پر ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے دیکھا تو خون میرا خشک ہو گیا۔ وہ لڑکی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چلتے رشکے سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑ لیا تھا اور وہ آدھی باہر لٹک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ جنون تھا جو انسان کو موت کے خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ میں فوراً چلایا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ گر جاؤ گی، مر جاؤ گی۔ مگر وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بس اس رشکے سے نکلنا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں نے دیکھا کہ وہ چھلانگ لگانے ہی والی ہے۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے رشکے کو سنبھالا اور دائیں ہاتھ سے تیزی سے پیچھے جھک کر اس دروازے کا لاک لیور کھینچ لیا جو میں نے سواریوں کی حفاظت کے لیے لگایا تھا۔ میرے رکشے میں ایک پرانا سیفٹی لاک سسٹم تھا جسے میں نے اپنی سیٹ کے نیچے سے کنٹرول کرنے کا جگاڑ بنایا ہوا تھا۔ میں نے پوری قوت سے وہ لیور کھینچا اور ایک زوردار کھٹاک کی آواز کے ساتھ پچھلا دروازہ لاک ہو گیا۔ لڑکی نے دھکا دیا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ وہ پنجرے میں قید پرندے کی طرح پھڑ پھڑانے لگی۔ اس نے زور زور سے دروازے پر مکے برسانا شروع کر دیے تھے۔ کھولو اسے، مجھے جانے دو، تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم بھی ظالم ہو۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ لوہے کا دروازہ اس کے نازک ہاتھوں سے ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ میں نے رکشہ روکے بغیر رفتار مزید تیز کر دی تاکہ اسے سوچنے کا موقع نہ مل سکے۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی جنگ لڑ رہا ہوں، ایک جنگ اس لڑکی کی جھوٹی آزادی اور اپنی غیرت مند سوچ کے درمیان۔ میں خود کو تسلیاں دے رہا تھا کہ یہ سب اس کی بہتری کے لیے ہے۔ جب بچہ کڑوی دوا پینے سے انکار کرتا ہے تو ماں باپ اسے زور زبردستی پلاتے ہیں۔ میں بھی وہی سب کر رہا ہوں۔ لیکن اس لڑکی کی چیخیں میرے اس فلسفے کو چیرتی جا رہی تھیں۔ وہ اب رو نہیں رہی تھیں بلکہ بلک رہی تھیں۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میرے قدم ڈگمگا سے گئے۔ میں نے سوچا، تیمور، اگر تو نے اسے چھوڑ دیا تو یہ سیدھی اپنے آشنا کے پاس چلی جائے گی اور پھر ساری عمر اپنے ماں باپ کا نام بدنام کرے گی، اور اس گناہ میں تو برابر کا شریک ہوگا۔ رکشہ اب ان تنگ و تاریک گلیوں میں داخل ہو چکا تھا جہاں رات کے اس پہر خوف کا راج تھا۔ اسٹریٹ لائٹس خراب تھیں اور ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ گلیوں کے آوارہ کرتے میرے رکشے کے پیچھے بھونکتے ہوئے دوڑ رہے تھے، جیسے وہ بھی مجھے خبردار کر رہے ہوں کہ میں غلط سمت میں جا رہا ہوں۔ لڑکی اب تھک کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اس نے رونا پیٹنا بند کر دیا تھا اور اب وہ رکشے کے فرش پر سر رکھ کر سسک رہی تھی۔ اس کی سسکیاں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا
کہ میں نیکی کر رہا ہوں، مگر میرے اندر کا اطمینان ختم ہو چکا تھا۔ ایک عجیب سی گھٹن تھی جو میرا ہی گلا دبا رہی تھی۔ رکشے کے پہیے گھوم رہے تھے اور ہر چکر کے ساتھ ہم اس مشکوک حویلی کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ لڑکی اب خاموش ہو گئی تھی، ایک ایسی پر اسرار خاموشی جو طوفان کے بعد آتی ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سی ویرانی تھی، جیسے اس نے تسلیم کر لیا ہو کہ دنیا میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس نے دھیمی اور سپاٹ آواز میں کہا، تم مجھے مار رہے ہو، میری لاش کے ذمہ دار تم ہوگے۔ یہ الفاظ کسی گولی کی طرح میرے سینے کے آر پار ہو گئے۔ میں کچھ بولنا چاہتا تھا، اپنی صفائی دینا چاہتا تھا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، لیکن الفاظ میرے حلق میں پھنس گئے۔ میں نے بس رشکے کی ہیڈ لائٹس کو گھورنا شروع کر دیا، اور جو سامنے کی دیواروں پر ناچ رہی تھی، اور پھر وہ موڑ آ گیا، وہ منحوس موڑ جس کے بعد وہ مکان تھا۔ میں نے رکشہ موڑا تو سامنے وہی اونچی دیواریں اور بڑا سا آہنی گیٹ نظر آیا۔ اس جگہ کا ماحول ہی کچھ عجیب سا تھا، عام گھروں جیسا نہیں، بلکہ کسی ویران قلعے جیسا۔ وہاں پہنچ کر لڑکی کا جسم خوف سے اکڑ گیا۔ وہ دوبارہ چیخنے لگی، نہیں نہیں، گاڑی مت روکنا، آگے لے چلو، پلیز انکل آگے لے چلو۔ مگر میں نے رکشہ عین اس گیٹ کے سامنے جا کر بریک لگا دی۔ رکشے کے رکتے ہی لڑکی نے ایک دل خراش چیخ ماری اور اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ کو چھپا لیا۔ گیٹ کے سامنے ہی ایک آدمی پریشان کھڑا دکھائی دیا۔ میں اپنی سیٹ سے اترا۔ لڑکی رشکے کے اندر اسے دیکھ کر کونے میں دبک گئی، جیسے وہ دیوار میں ضم ہو جانا چاہتی ہو۔ مجھے دیکھ کے وہ میرے قریب چلا آیا تو اسے دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ یہ کسی پریشان حال باپ کا چہرہ نہیں تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر برے نشانات تھے اور اس کے منہ میں پان تھا۔ اس نے مجھے گھورا اور پھر رکشے میں بیٹھی ہوئی لڑکی پر نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس کے پیچھے سے دو آدمی اور نکل آئے، وہ سب کے سب غنڈے لگ رہے تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا، کیا واقعی ہی میں نے غلطی کر دی؟ کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی؟ لیکن اب واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور اپنی آواز میں مصنوعی روب پیدا کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، یہ آپ کی امانت ہے۔ گھر سے بھاگ کر اسٹیشن جا رہی تھی، میں خدا ترس آدمی ہوں، مجھے لگا کہ بچی بہک گئی ہے تو اسے واپس لے آیا ہوں، اسے سنبھال لیں اور آئندہ دھیان رکھا کریں۔ وہ آدمی گیٹ کھول کر باہر آ گیا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ بہت بھاری تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ارے واہ رکشے والے بھائی، تم تو بڑے کام کے آدمی نکلے۔ ہم تو پریشان تھے کہ مطلب بچی ہاتھ سے نکل گئی، تم نے ہمارا بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا۔ اس کے منہ سے مال کا لفظ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کون باپ اپنی بیٹی کو مال کہتا ہے؟ میرا شک اب خوف میں بدل رہا تھا۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ ان آدمیوں کو دیکھ کر ایسے کانپ رہی تھی جیسے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا ہو۔ وہ آدمی رشکے کی طرف بڑھے۔ میں نے جلدی سے جا کر پچھلا لاک کھولا۔ لاک کھلتے ہی ان میں سے ایک آدمی نے بے دردی سے لڑکی کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ لڑکی نے چیخنا چلانا چاہا، مگر دوسرے آدمی نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور اس کی آواز دبا دی۔ وہ اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر جانے لگی۔ لڑکی کی آنکھیں میری طرف تھیں۔ ان آنکھوں میں کوئی التجا نہیں تھی، صرف ایک سوال تھا، ایک ایسا سوال جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ وہ آنکھیں کہہ رہی تھی، دیکھ لیا، مل گیا سکون تمہیں۔
میں وہاں بت بنا کھڑا ہوا تھا، میرے اندر سے آواز آئی کہ تیمور روک لے انہیں، یہ اس کے گھر والے نہیں ہیں، یہ تو کسائی۔ لیکن میرا جسم مفلوج ہو چکا تھا، میں اپنی ہی بیوی بے وقوفی اور ضد کے بوجھ تلے دب گیا۔ وہ لوگ اسے اندر لے گئے اور گیٹ پر زوردار دھماکے سے بند ہو گیا۔ گیٹ بند ہونے کی آواز کسی عدالتی ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر لگی، جیسے فیصلہ سنا دیا گیا ہو کہ تیمور تم مجرم ہو۔ گلی میں دوبارہ سناٹا چھا گیا، مگر اس سناٹے میں لڑکی کی دبی ہوئی چیخیں اب بھی گونج رہی تھیں۔ میں نے اپنے رکشے کے پاس کھڑا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں پسینہ آ گیا اور حلق خشک ہو گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ نیکی کر کے سکون سے گھر جاؤں گا، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے ساتھ ایک ایسا بوجھ لے کر جا رہا ہوں جو مجھے تا قیامت سونے نہیں دے گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے رشکہ سٹارٹ کیا اور بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلنا چاہا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی کچھ اور ہونا باقی ہے، کچھ ایسا جو میری دنیا الٹ دے گا۔ اور وہ پولیس کے سائرن کی آواز تھی جو دور سے قریب آتی جا رہی تھی۔ ان آوازوں نے رات کے اس مہیب سناٹے کو یوں چیر کر رکھ دیا جیسے شیشے کی دیوار پر ہتھوڑا مارا جاتا ہو۔ ان نیلی پیلی بتیوں کی چمک نے اس تاریک اور گنجان آباد گلی کو دن کی طرح روشن کر دیا۔ سرخ اور نیلی روشنیاں دیواروں پر ناچ رہی ہیں، جیسے موت کا رقص ہو رہا ہو۔ میرا دل جو پہلے ہی کسی انہونی کے خوف سے ڈوبا ہوا تھا، اب خوف کی انتہا کو پہنچ گیا، کیونکہ میں ایک شریف، بزدل اور قانون سے ڈرنے والا عام سا آدمی تھا جس نے آج تک تھانے کے چہرے کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ میں نے گھبراہٹ میں رکشہ وہیں چھوڑ کر بھاگنا چاہا۔ میرے دل و دماغ نے کہا کہ تیمور بھاگ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے، مگر میرے پیروں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ زمین کے ساتھ چپک گئے تھے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس کی 3-4 تیز رفتار گاڑیاں آندھی اور طوفان کی طرح آئیں اور انہوں نے آگے اور پیچھے سے راستہ مکمل طور پر بلاک کر دیا۔ درجنوں مسلح سپاہی اور کمانڈوز گاڑیوں سے یوں کودے جیسے وہ کسی میدان جنگ میں اتر رہے ہوں۔ ان کے بوٹوں کی دھمک زمین کو ہلا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس منحوس حویلی کی دیواروں پر چڑھ رہے تھے اور گیٹ توڑنے کی کوشش کر رہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید یہ کوئی خواب ہے، شاید میری آنکھ کھل جائے اور میں ابھی اپنے بستر سے اٹھا ہوں۔ مگر جب ایک کڑک دار اور روبدار آواز نے مجھے چونکا دیا کہ وہیں رک جاؤ، ہاتھ اوپر کر لو ورنہ گولی مار دوں گا، تو مجھے اس حقیقت کا تلخ ادارک ہوا۔ ایک سپاہی نے میرے پاس آ کر مجھ سے گریبان سے یوں دبوچ لیا جیسے میں کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہوں، مفرور قاتل ہوں۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے لرزتی ہوئی اور ڈوبتی ہوئی آواز میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں چیخنا چلانا چاہتا تھا کہ سر جی خدا کا خوف کریں، میں تو بس ایک غریب رشکہ ڈرائیور ہوں، میں تو ایک بھٹکی ہوئی سواری کو اس کے گھر چھوڑنے آیا تھا، میں نے تو نیکی کی ہے۔ مگر اس نے میری بات سننے کی بجائے ایک زوردار اور بھرپور تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا، اور جس کی گونج میرے کانوں میں سیڑھی بجانے لگی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میرے منہ کا ذائقہ نمگین ہو گیا، کیونکہ شاید میرا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ مجھے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے موبائل کے پاس لے گئے اور میرے ہاتھوں میں ٹھنڈی آہنی ہتھ کڑی لگا دی۔ اس ہتھ کڑی کے کلک کی آواز نے میری عزت، میری انا اور میری شرافت کا لبادہ اوڑھ دیا۔ میں چیختا چلاتا رہ گیا کہ میرا اس معاملے میں کوئی ذکر بھی نہیں، میرا شناختی کارڈ دیکھ لو،
رکشہ دیکھ لو، مگر وہاں نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ وہاں تو ہر افراتفری کا عالم تھا، ہر طرف۔ اس دوران حویلی کے اندر سے گولیوں کے چلنے، دروازہ ٹوٹنے اور چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کوئی قیامت برپا ہو۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد جو منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گناہ گار آنکھوں سے، اس نے میرے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی کھینچ لی تھی اور میری روح کو فنا کر دیا۔ وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے شریف بنے ہوئے تھے، وہی شخص اب، جسے میں نے باپ سمجھ کر بیٹی اس کے حوالے کی تھی اور جس نے مجھے رکشے والے بھائی سے کہا تھا پولیس والے انہیں کتوں سے مارتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح پیٹتے ہیں، ٹھڈے مارتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہروں پر خون تھا اور ناک زمین پر رگڑ رہے تھے۔ لیکن جس چیز نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس نے میرے ضمیر پر ایسا وار کیا کہ میں کرچی ہو گیا، وہ اس کے بعد کا منظر تھا۔ پولیس والے اس حویلی کے خفیہ تہہ خانے سے صرف ایک لڑکی کو نہیں بلکہ 15-20 اور لڑکیوں کو برآمد کر رہے تھے۔ ان سب کی حالت ایسی تھی کہ پتھر دل انسان بھی خون کے آنسو رو پڑے۔ وہ سب نیم برہنہ، زخمی اور وحشت زدہ تھی۔ کسی کے پاؤں میں زنجیر تھی تو کسی کے پاؤں جسم پر سگریٹ تھی، جلائے جانے کے تازہ نشانات تھے۔ وہ سب ڈری سہمی ہوئی بھیڑ بکریوں کی طرح ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی تھیں۔ فضا میں اس کے جسموں کی بو، خوف کی بو اور خون کی بو رچ بس گئی تھی۔ اور ان سب کے درمیان پولیس کے حصار میں لنگڑاتی ہوئی وہی لڑکی بھی تھی جسے میں نے اپنے نام نہاد غیرت اور نیکی کے نشے میں واپس لایا تھا۔ اس کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ اس کا وہ دو دوپٹہ جسے میں نے بے پردگی سمجھا تھا، اب تار تار ہو کر مجھے اس کے گلے میں لٹک رہا تھا۔ اس کے ہونٹ سوجے ہوئے تھے اور ماتھے سے خون رس رہا تھا۔ شاید اندر لے جا کر انہوں نے اسے مارا پیٹا تھا، مگر جب وہ پولیس والوں کے حصار سے میرے قریب سے گزری تو اس نے چلتے چلتے ایک لمحہ رک کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں، نظروں میں نفرت نہیں، غصہ بھی نہیں تھا، کوئی گلہ نہ تھا، بلکہ ایک گہرا، خاموش اور زہریلا طنز تھا جو مجھے جیتے جی مار گیا۔ وہ ویران آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ دیکھ لیا انکل، یہ تھا میرا گھر، یہ تھی وہ حفاظت جس کے تم دعوے دار تھے۔ تم نے مجھے بھیڑیوں سے بچانے کے نام پر کسائیوں کے حوالے کر دیا۔ تم نے میری عزت بچانے کے چکروں میں میری روح کا سودا کر دیا۔ میں شرمندہ ہوں اور ندامت کے ایسے بوجھ تلے دب گیا کہ میرا جی چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی تمام دلیلیں یاد آ رہی تھیں جو میں نے اسے رشکے میں دی تھی، ماں باپ کی عزت، گھر کا سکون، زمانے کی خرابی اور اللہ کا حکم۔ اف خدایا، میں کتنا بڑا بیوقوف، جاہل، کتنا ظالم تھا۔ میں نے ظاہری لباس، سفید پگڑی اور خاندانی روایتوں کے دھوکے میں آ کر ایک معصوم کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ پولیس انسپکٹر جو کہ ایک سخت گیر افسر بنا ہوا ہے، میرے قریب آنے پر اس نے میرے حلیے کو دیکھا اور پھر طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، کیوں بھائی حاجی صاحب، بڑا نیک بنتا تھا نا، شکل سے تو بڑے بزرگ لگتے ہو، مگر کرتوت شیطانوں کے والے ہیں۔ یہ شہر کا سب سے بڑا ہیومن ٹریفکنگ اور فحاشی کا اڈہ ہے۔ یہاں سے ملک بھر سے اغوا شدہ معصوم بچوں کو لایا جاتا ہے، انہیں قید رکھا جاتا ہے اور پھر بیرون ملک بیچا جاتا ہے، اور تم اس کے ٹرانسپورٹر ہو، اس کے دلال میں ہو۔ جو لڑکی جان بچا کر بھاگتی ہے، تم انہیں پکڑ کر واپس لے جاتے ہو، تو کیا تمہارا کمیشن بنے گا؟ میں نے روتے ہوئے
گڑ گڑاتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی کہ میں نے قسمیں کھائیں کہ سر مجھے نہیں معلوم تھا، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، میں تو اسے گھر سے بھاگی ہوئی سمجھ رہا تھا، میں نے تو نیکی کی تھی، میں تو معاشرے کی اصلاح کر رہا تھا۔ انسپکٹر نے حقارت سے مجھ پر تھوکا اور کہا، تیری اس نیکی نے اس لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو ہمارے مخبر نے اطلاع نہ پہنچانی ہوگی، تو آج رات یہ لوگ اسے مار کر گٹر میں بہا چکے ہوں، کیونکہ یہ دوسری بار بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اور تم نے اسے پکڑ کر ان کے حوالے کر دیا۔ مجھے پولیس موبائل میں ٹھونس دیا تاکہ میرے ارد گرد موجود مجرم بیٹھے تھے، میں نے خود کو ان سے الگ کر لیا، مگر قانون کی نظریں میں ابھی میں بھی ہوں اور ان میں سے ایک تھا۔ مجھے تھانے لے جایا گیا، میری تلاشی لی گئی، میرا بٹوا، میرا موبائل فون، میری گھڑی، سب کچھ چھین لیا گیا اور مجھے حوالات کے ٹھنڈے بدبودار اور سخت فرش پر بٹھا دیا جائے۔ اور وہ رات میں زندگی کی سب سے لمبی، سب سے بھیانک اور سب سے اذیت ناک رات تھی۔ تھانے کی دیواروں نے آنے والے سیڑن کی بو، وہاں قیدیوں کے خراٹوں کی آوازیں اور مچھر کی بنبناہٹ، لیکن ان سب سے زیادہ تکلیف دہ میرے ضمیر کی آواز تھی۔ تھانے کے ایک کونے میں مجھے وہ شریف زادے بھی نظر آئے جو اب پولیس کی 3rd ڈگری کے ڈر سے بھیگی بلی بنے ہوئے بیٹھے تھے اور سب کچھ اگل رہے تھے کہ کیسے وہ لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دے کر بلاتے ہیں، انہیں نشہ دیتے ہیں اور پھر قید کر لیتے ہیں۔ میری بیوقوفی، میری جلد بازی اور میری جہالت نے مجھے ان گھناؤنے مجرموں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اب مجھے اس قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور 90 دن کا اور ایک ہر دن 1 سال کے برابر حالات کی یہ چاروں دیواریں اور لوہے کے جنگلے اب میری دنیا میں بھی بن چکے ہیں، اور جہاں دن اور رات کا فرق مٹ چکا ہے، یہاں سورج نہیں آتی، صرف پچھتاوے کی تپش اور ندامت کے گہرے سائے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں باہر کی دنیا میں کیا گیا ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ بس اتنا پتہ ہے کہ میری بوڑھی ماں جو میری راہ تکتی تھی، اب میرے صدمے سے بستر مرگ پر پہنچ گئی ہے، اور میری بیوی جو شوگر کی مریضہ تھی اب ہسپتالوں میں رل رہی ہے، اور میری جوان بیٹیاں، وہ پھول جیسی بچیاں جنہیں میں ہوا کے جھونکے سے بھی بچاتا تھا، جن کی حفاظت کے لیے میں اتنا احساس تھا، اور وہ مجھے کچہریوں کے چکر لگا رہی تھی۔ وہ وکیلوں کی منتیں کر رہی ہیں، پولیس والوں کی گندی نظروں کا سامنا کر رہی ہیں تاکہ اپنے بے گناہ باپ کی ضمانت کروا سکے، مگر قانون جذبات نہیں، ثبوت مانگتا ہے، اور بدقسمتی سے سارے ثبوت میرے خلاف ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ میں اس انٹرنیشنل گینگ کا ایک اہم رکن ہوں اور سہولت کار، کیونکہ گلی میں لگے ایک خفیہ CCTV کیمرے میں فوٹیج میں دیکھا گیا کہ مجھے زبردستی اس لڑکی کو رکشے میں لاک کرتے ہوئے اور پھر اس لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے صاف دیکھا گیا ہے۔ فوٹیج میں میری اور وہ سختی، وہ لڑکی کا ہاتھ جوڑنا اور میرا اسے دھتکارنا سب ریکارڈ ہو چکا ہے۔ میری نیکی، میری وہ غیرت مندی اب میرے گلے کا پھندا ایسا بن چکی ہے جو روز روز کھستا جا رہا ہے۔ میں جیل میں روزانہ رات کو سونے کی کوشش کرتا ہوں تو جیسے ہی آنکھ لگتی ہے، اس لڑکی کی چیخیں مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیتی ہیں، اس کے وہ آخری الفاظ کہ یہ گھر نہیں جہنم ہے، تو مجھے مار رہے ہو، میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتے ہیں، اور میں پسینے میں شرابور ہو کر اٹھ کر بیٹھتا ہوں۔ مجھے بار بار خیال آتا ہے، وہ ہزار بار خیال آتا ہے کہ کاش میں اس کی بات سن لی ہوتی، کاش میں نے اس کے آنسوؤں کا اعتبار کر لیا ہوتا، کاش میں نے خود کو مصنف اور جج نہ بنایا ہوتا، کاش میں اسے پولیس اسٹیشن لے جاتا،
تو آج میں یہاں کال کوٹری میں نہ ہوتا، میرا دامن صاف ہوتا اور وہ بچی بھی اتنی اذیت نہ سہتی۔ میں نے اپنی کم عقل شعور اور دقیانوسی خیالات سے اس لڑکی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اپنے ہنستے بستے خاندان کو بھی برباد کر دیا۔ میرا وہ رکشہ جو میری روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھا، جسے میں نے کمیٹیاں ڈال کر خریدا تھا، اب تھانے کے مال خانے میں کھڑا گلا سڑ رہا تھا۔ اس پر زنگ لگ رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میری ساکھ پر زنگ لگ چکا ہے۔ میرے محلے دار، میرے دوست، میرے رشتہ دار سب مجھ سے منہ پھیر چکے ہیں۔ لوگ میرے گھر والوں کو طعنے دیتے ہیں کہ ان کا باپ تو لڑکیوں کا دلال تھا اور یہ عزت کا سودا کرتا تھا۔ یہ وہ کالا داغ ہے جو شاید اب میری قبر کی مٹی تک میرے ساتھ نہیں جا کر مٹے گا۔ میں نے عزت بچانے کا ڈھونگ رچایا تھا اور بدلے میں ذلت کا تو خریدا۔ حوالات کی یہ ٹھنڈی، نیم زدہ اور وحشت ناک رات میری زندگی کی سب سے طویل اور بھاری رات ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلے 3 ماہ کی ذلت، رسوائی اور قید ہوتی ہے، شنوائی ہونی ہے اور میری قسمت کا فیصلہ لکھا جانا ہے۔ ان 90 دنوں میں نے ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے اس نام نہاد نیکی کا ماتم کیا جو ایک زہریلے سانپ کی طرح میرے گلے کا توق بن گئی تھی اور جس نے میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ مگر آج شام میرے وکیل نے سلاخوں کے پیچھے اس پار آ کر مجھے جو خبر سنائی ہے، اس نے مایوسی کے گھپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے میرے وجود میں زندگی کی ایک نئی اور روشن رمق پھونک ڈالی ہے۔ وکیل نے بتایا ہے کہ وہ لڑکی، وہ مظلوم روح جسے میں نے اپنی جہالت، ضد اور شک کی بنیادوں پر دوبارہ جہنم میں دھکیلا گیا تھا، وہ ذاتی طور پر بچ گئی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ عدالت میں میرے حق میں گواہی دینے پر بھی راضی ہو گئی ہے۔ وکیل کا کہنا ہے یہ کام آسان نہیں تھا۔ وہ لڑکی میرے نام سے ہی نفرت کرتی تھی، مگر بڑی مشکلوں، منتوں اور واسطوں کے بعد وہ اس بات پر مانی ہے کہ وہ سچ بولے گی۔ وکیل نے مجھے یقین دلا دیا ہے کہ کل کو وہ کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنی بات پر قائم رہی اور جج کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں اغوا کاروں کا ساتھی نہیں تھا، بلکہ ایک بھٹکا ہوا بیوقوف انسان تھا، تو فیصلہ یقیناً ہمارے حق میں آئے گا اور میں بری طرح بری ہو جاؤں گا۔ یہ خبر میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ میری ساری رات اس سخت فرش پر بیٹھ کر کبھی دیواروں کو گھومتا اور کبھی آسمان کی طرف، اور کبھی یہی سوچ رہا ہوتا کہ کیا تقدیر میرے ساتھ مزید کوئی کھیل کھیلے گی، یا پھر واقعی مجھے اس نیکی کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا جو میں نے زبردستی اپنے گلے ڈالی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی امید جاگی ہے، میں ایک دیوانہ وار سوچ کہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ کل شاید سورج میری بے گناہی اور رہائی کا پروانہ لے کر طلوع ہوگا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے ماتھے سے اغوا کار اور دلال کا انسانیت سوز داغ دھل جائے، میری وہ عزت، وہ وقار اور وہ سفید پگڑی کا مان بحال ہو جائے جو میری یہ غلط فہمی اور جلد بازی کی نظر ہو چکی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں ایک گناہ گار ہوں، مجھے اس لڑکی سے نظریں ملانے کی ہمت تو نہیں ہے کیونکہ میں نے اس پر ظلم کیا ہے، مگر مجھے امید ہے کہ اس کی ایک سچی گواہی میرے دل میں پڑی اس مصیبت کی رسی کو کاٹ دے گی اور میں دوبارہ سر اٹھا کر اپنی بیٹیوں کے سامنے جانے کے قابل ہو سکوں گا۔ یہ رات گزرنے کا نام نہیں لے رہی اور میرا دل خوف اور امید کے ساتھ ہچکولے کھا رہا ہے کہ کہیں عین وقت پر وہ مکر نہ جائے، کہیں میری قسمت دوبارہ پلٹا نہ کھا جائے۔ میں اب صبح کا انتظار ہے جو میری زندگی یا موت کا آخری فیصلہ کرے گی۔
ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔